تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ واقعی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ملک جس طرح بغیر صاحب کہہ رہے ہیں متحمل ہے یا نہیں، اس کو اگر ہم ایک طرف رکھتے ہوئے ابھی ایک انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد پھر عام انتخابات کی طرف ہم جائیں گے جو باقی رہ جائیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کا آئین تحریری طور پہ موجود ہے اور تشریحی آئین سامنے آ چکا 63A کو ری رائٹ کر کے، اور آج پنچایتی آئین سامنے آیا، اور میں نے کل بھی پنچایتی آئین کا ذکر کیا تھا اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے چاہیے۔ اس سے پوچھائیں، اس سے پوچھائیں، آپ نے لیا سو موٹو تو پھر ڈیسیژن لیں۔ آپ کے اپنے ججوں نے آپ پہ اعتراض کیا، آپ کے جج بینچ سے چلے گئے، اور سپریم کورٹ کے اندر آج قاضی فائز عیسیٰ نے جو جج سربراہی تبدیل کی گئی یحییٰ آفریدی کی، اس کے اوپر سوالات ہو گئے کہ کل انہوں نے چونکہ سوال اٹھایا تھا تو آج ان کی بینچ کی سربراہی ختم ہو گئی۔ مطلب یہ عجیب و غریب کام ہماری سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، اور یہ ماضی میں اس طرح کی بہت کم ریئر مثالیں موجود ہیں کہ اس طرح کی تقسیم آئے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان پہ جب ہم سارے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، ظاہرہ سپریم کورٹ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فائنل فیصلہ ہے نا، اللہ کے بعد نیچے تو ان کے فیصلے فائنل ہوتے ہیں۔ تو اگر اتنی بری تقسیم موجود ہے اور پھر یہ اتنا سارا کچھ لگا کے کر کے، اور آخر میں سراج الحق صاحب نے بھی آج جو ان کے وکیل نے بیان کیا کہ جی چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے دیر کر دی ہے، کیونکہ وہ اس کی بھی بات کر رہے تھے، فل کورٹ کی بھی ان کے وکیل نے کہی کہ فل کورٹ بنا لیں۔ تو اور یہ دیکھیں نا، پی ڈی ایم نے بھی ماشاءاللہ کام دکھایا کہ جب چیف جسٹس ریجیکٹ ہی کر چکے کہ وہ انہوں نے فل کورٹ نہیں بنائی، 5 رکنی بینچ سے کام شروع کر دیا، تو انہوں نے درخواستیں واپس لے لی۔ تو اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی ہے۔ آج یہ بھی نظر آیا کہ صدر صاحب نے جس طرح عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ پہ کہا کہ میں نے ریفرنس غلط کیا تھا، تو انہوں نے اپنا وہ فیصلہ کے پی کی حد تک تو واپس لے لیا وکیل کے ذریعے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ بھی کلیئر ہے کہ یہ ڈیٹ دے نہیں سکتے تھے صدر پاکستان، ان کا کام ایڈوائس پہ عمل کرنا ہے۔ یا تو چودھری پرویز الہی اور محمود خان کرتے، اسمبلیوں کے ڈیزالو کرنے کے ساتھ ڈیٹ بھی تجویز کر دیتے۔ نگران حکومتوں سے یہ ڈیٹ لی جا سکتی تھی کہ جب آرٹیکل بتاتے ہیں جی فلانے کے تحت 105 کے تحت گورنر نے ایڈوائس پہ کام کرنا ہے، تو پھر نگران حکومتوں سے لے لیں۔ نہ ہائی کورٹ فیصلہ کر رہی، سپریم کورٹ میں بھی اب کل ظاہر ہے فیصلہ آ جانا ہے، 9:30 آئے، 11 بجے آئے، 1 بجے آئے، مطلب انہوں نے کہا 11 بجے تک آ جائے گا۔ اب وہ 11:30 آئے، وہ صبح 9:30۔ اگر آج ججز لکھ لیتے ہیں اور صبح ان کا اتفاق ہو یا کثرت رائے سے جس طرح بھی فیصلہ آنا ہے اس کو آنا تو ہے، تو وہ کئی دفعہ ہم نے 5 گھنٹے بھی انتظار کیا، سارا دن بھی کیا، تو فیصلہ تو کل وہ دے دیں گے۔ تو اگر وہ اس کو آرٹیکل 254 بھی مجھے نافذ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ 90 ڈیز سے آگے جائیں گے تو اس کا آئین نے جو رستہ دیا وہ 254 کا دیا ہوا ہے، اور وہ جا کے اگر بنتی ہے بات 2 مارچ سے آپ لگائیں تو پھر جا کے وہ 22-23 اپریل بنتی ہے جب عید ہوگی، تو آپ 25, 26, 27, 28 اپریل کر لیں گے یا 2 مئی کی بات کر لیں گے کہ وہ سپریم کورٹ لیکن کرے گی کیا؟ اب اس کے اوپر ممکنہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو انسٹرکشن دے دے، حالانکہ آئینی طور پہ الیکشن کمیشن نہ جوڈیشری کا حصہ ہے اور نہ وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے۔ اس آئین نے اسے بے پناہ اختیارات دیے ہیں، لیکن چونکہ ہماری جوڈیشری جس کو چاہے بلا لیتی ہے، ہمارا ہر ادارہ جس کو چاہے بلا لیتا ہے، اور ہر ادارہ اپنا کام کرنے کے علاوہ سب کا کرتا ہے، تو پھر ہم اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اب کل جب سپریم کورٹ دے گی تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میں لفظ کہہ رہا ہوں آپ کو، پھر فیصلہ ہوگا قوت نافذہ کے ساتھ، جس کے پاس امپلیمنٹیشن پاور ہوگی فیصلہ اس کا ہوگا، وہ نافذ بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، اور اس کے بعد بھی ریٹیں ہوں گی۔ جو عدالت کہہ رہی تھی کہ ہم فیصلہ کر بھی دے تو اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بحث ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صحیح ہے جی۔ ایاز صاحب، پی ایم ایل این فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں چاہتی، پی ٹی آئی 90 دن کے اندر جب مشاورت کے لیے کہا گیا چاہتے، لیکن ریمارکس اور آج کی ہیئرنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے الیکشن